بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز و محترم حضرات علماء کرام، کل کی گفتگو میں 20 رکعت تراویح کی سنیت اور مسنون ہونے کے دلائل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ آج کی گفتگو میں غیر مقلدین کے دلائل، جن کے بل بوتے پر یہ حضرات 8 رکعت تراویح کا دعویٰ کرتے ہیں، 8 رکعت تراویح کی سنت ہونے کا، مسنون ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا مختصر سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے بہتر ہے اور مناسب طریقہ ہے کہ ہم گفتگو کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کریں، تراویح کی گفتگو۔ اس صورت میں ہمیں کم اعتراضات کے جوابات دینے پڑیں گے اگر گفتگو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوگی۔ دلائل بھی ہمارے پاس ناقابل تردید ہوں گے اور غیر مقلدین کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یوں تو غیر مقلدین حضرات اپنے اس دعوے کے لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعت تھی، سب سے مضبوط دلیل جو اپنی پیش کرتے ہیں وہ حدیث عائشہ ہے جو بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، جس کے الفاظ ہیں عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة۔ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رمضان المبارک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا تھی۔ یہاں سوال کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں، الفاظ جو سوال کے ہیں۔ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعداد رکعات کا سوال نہیں کیا تھا بلکہ کیفیت صلاۃ کا سوال کیا تھا، اور کیفیت سے مراد ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ رمضان المبارک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وہ عام پورے سال کی جو نمازیں نوافل ہوا کرتی تھی وہ انہی کی طرح ہوا کرتی تھی یا رمضان المبارک میں اس کی طوالت میں کچھ اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ کیفیت کا سوال کیا تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیفیت بھی بتائی اور اس کے ساتھ ساتھ میں تعداد بھی بتا دی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور پھر کیفیت بتائی۔ کیفیت یہ بتائی یصلی اربعا، پہلے 4 رکعت پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور وہ کیا خوبصورت اور کیا طویل نماز تھی آپ کی اس کے بارے میں تو سوال ہی مت کرو، یعنی بہت حسین و جمیل اور بڑی طویل نماز ہوا کرتی۔ ثم یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر 4 رکعت پڑھتے، وہ بھی بڑی طویل اور بڑی خوبصورت نماز ہوتی، پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، نہیں ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، کیا آپ وتر سے پہلے آرام فرماتے ہیں، نیند لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ یہ پوری روایت ہے، یہ غیر مقلدین کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ اس دلیل کے اوپر کوئی بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنی، مختصراً ہمیں اس کا جواب صرف اتنا دینا ہے کہ پہلے نمبر پہ یہ روایت تہجد کے تعلق سے ہے اور تراویح سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تراویح یہ خاص رمضان المبارک کی نماز ہے اور تہجد رمضان اور غیر رمضان دونوں کی نماز ہے، اور اس روایت کے الفاظ خود اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ اس نماز کا سوال ہے جو رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ ام المؤمنین نے فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ۔
یہ تہجد سے اس کا تعلق ہے، علماء نے اس کے تعلق سے تفصیلات لکھی ہیں اپنی کتابوں میں، اور تراویح سے اس کا تعلق نہیں ہے اس روایت کا۔ ایک تو تراویح اور تہجد میں کیا فرق ہے، اور دونوں نمازیں الگ الگ ہیں، اس کے اوپر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اب مختصراً دونوں نمازوں میں، تہجد اور تراویح میں فرق کے لیے چند چیزیں یاد رکھیں کہ تہجد جو ہے یہ اس وقت مشروع ہو گئی تھی جس وقت 5 نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی، یعنی بالکل ابتدائی اسلام میں، کیونکہ سورہ مزمل میں اس کا حکم ہے، اور سورہ مزمل قرآن مجید کی ابتدائی آیات صورتوں میں سے ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو تہجد کی نماز اس وقت مشروع ہو گئی تھی جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی نہیں فرمائی تھی، یعنی مکی زندگی میں ہی مشروع ہو گئی تھی، اور بالکل ابتدائی زندگی میں، مکی زندگی میں بھی۔ دوسری چیز یہ کہ تہجد کی نماز مکہ مکرمہ کے اندر اس کی کیفیت پہلے یہ تھی کہ کم از کم آدھی رات یا تہائی رات تک پڑھنا فرض تھا، اور پھر اس کے بعد اس میں آسانی کر دی گئی، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، و تفصیلات ہیں جو سورہ مزمل کی ذیل میں آپ حضرات ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تہجد کی نماز پہلے فرض تھی، جیسا کہ سورہ مزمل کی تفسیر میں متعدد موقوف اور مرفوع روایتیں مل جائیں گی، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز پہلے فرض تھی اور بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، جبکہ تراویح کی نماز کبھی فرض نہیں رہی، یہ ہمیشہ سے مسنون رہی ہے، جیسا کہ متعدد روایتوں میں صراحت کے ساتھ وارد ہے، سننت لکم قیامہ، حضور نے فرمایا کہ میں نے تراویح کی نماز کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ تہجد اور تراویح میں متعدد فرق، سینکڑوں فرق علماء نے شمار کروائے، سینکڑوں فرق ہیں، وقت کا بھی فرق ہے۔ تہجد کی نماز جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، سونے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، حدیثوں کے اندر بھی اس کے افضل وقت کی صراحت کی گئی ہے کہ اس کا افضل وقت رات کا آخری پہر ہے۔ اور تراویح کی نماز جناب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ہے وہ بھی اول وقت میں پڑھی ہے، یعنی عشاء کے فوراً بعد، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی وہ عشاء کے فوراً بعد پڑھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے تہجد کی نماز اور تراویح میں رکعتوں کا بھی فرق ہے۔ تہجد کی جو نماز ہے اس کے اندر رکعتوں کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ زیادہ تر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے تہجد کی، لیکن اس سے زیادہ پڑھنا بھی ثابت ہے اور اس سے کم پڑھنا بھی ثابت ہے، اور اس سے زیادہ اور اس سے کم پڑھنا خود ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات سے ہی ثابت ہے، اور وہ روایات بھی بخاری شریف کے اندر ہی موجود، یہاں تک کہ صحیح حدیثوں سے صرف 2 رکعت تہجد پڑھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو رکعتوں کا بھی فرق ہے، وقت کا بھی فرق ہے، اور مشروعیت کا بھی فرق ہے، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت ہے یہ تہجد کے تعلق سے ہے، اسے تراویح کے اوپر چسپاں کرنا یہ زیادتی ہے اور تحکم ہے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت تہجد کے تعلق سے ایک جواب تو اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرا ہم الزامی جواب یہ دے سکتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت پہ خود غیر مقلدین کا بھی عمل نہیں ہے۔ جب ان کا خود اس پہ عمل نہیں ہے، صرف ایک جز وہ پیش کرتے ہیں، ایک جز ان کا مستدل ہے، باقی روایت کے کئی اجزاء خود ان کے مخالف پڑھتے ہیں۔ مثلا اس روایت کو دیکھیے، روایت کے الفاظ، حدیث میں جو بالکل ابتدائی جملہ ہے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا، وہ ہے ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، یعنی اس روایت پر عمل کا تقاضا ہے کہ اس روایت کو رمضان اور غیر رمضان میں جس نماز کی کیفیت ام المومنین بیان فرما رہی ہیں، اس نماز کو رمضان اور غیر رمضان میں برابر سمجھا جائے، یعنی اسے رمضان میں بھی پڑھا جائے اور غیر رمضان میں بھی پڑھا جائے۔ تو غیر مقلدین کا اس پہلے جز پہ ہی عمل نہیں ہے، تراویح وہ صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، غیر رمضان میں نہیں پڑھتے۔ نمبر 1 تو یہ۔ نمبر 2، آگے ام المومنین نے فرمایا یصلی اربعا، 4 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت، 8 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے۔
تو یعنی 4 رکعت ایک سلام سے اور پھر 4 رکعت ایک سلام سے، اس روایت میں جو تذکرہ ہے، تو اس پر بھی غیر مقلدین کا عمل نہیں ہے، وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت، 4 رکعت ایک سلام سے نہیں پڑھتے۔ دوسری چیز اس روایت میں ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بڑی طویل ہوتی تھی، تو طویل بھی نہیں پڑھتے، 1 آدھ گھنٹے میں جو ہے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس روایت میں ہے ثم یصلی ثلاثاً، 8 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آپ وطر پڑھتے تھے، تین وطر پڑھتے تھے۔ غیر مقلدین کا عمل اس کے خلاف ہے، وہ وطر ہمیشہ 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ اگر اس روایت کے اوپر عمل کرنا ہے تو رمضان اور غیر رمضان میں ہمیشہ وطر کی 3 رکعت پڑھیں۔ رمضان اور غیر رمضان میں وطر کی 3 رکعت پڑھیں، 1 رکعت نہ پڑھیں۔ اگر 1 رکعت پڑھتے ہیں تو حدیث عائشہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیں اس روایت کے الفاظ۔ ام المومنین نے فرمایا اتنام قبل ان توتر، 8 رکعت پڑھنے کے بعد وطر پڑھنے سے پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے غیر مقلدین وطر پڑھنے سے پہلے نہیں سوتے، بلکہ تراویح کے فوراً بعد وطر پڑھتے ہیں بغیر سوئے ہوئے۔ تو اس روایت کے اوپر خود غیر مقلدین کا عمل نہیں ہے، یعنی اگر ایک روایت سے 10 مسئلے ثابت ہو رہے ہیں تو صرف ایک کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور 9 کی مخالفت کر رہے ہیں اور پھر اس روایت کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے غیر مقلدین سے کہ وہ اس روایت کو ہمارے سامنے پیش کرنے سے پہلے خود پوری روایت کے اوپر پہلے عمل کریں، اس کے بعد ہمارے سامنے اس روایت کو پیش کریں۔ یہ تو سب سے مضبوط دلیل غیر مقلدین کی ہوئی۔ اس کے علاوہ 2 مرفوع روایتیں اور ہیں غیر مقلدین کے مستدل۔ ایک روایت صحیح ابن حبان اور مسند ابو یعلا وغیرہ میں ہے کہ عن جابر بن عبد اللہ قال جاء ابی بن کعب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انه كان مني الليلة شيء يعني في رمضان قال وما ذاك يا ابی قال نسوة داري قلنا إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك قال فصليت بهن 8 ركعات ثم اوترت۔ ابو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور آج مجھ سے ایک کام ہو گیا ہے، یہ رمضان کی رات کا واقعہ، آج مجھ سے ایک کام ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا کام ہوا؟ ابی بن کعب نے فرمایا کہ میری گھر کی عورتوں نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھا دیں، ہم آپ کا قرآن سنیں گے۔ میں نے ان کو 8 رکعت پڑھا دی اور پھر اس کے بعد وطر بھی پڑھا دی۔ یہ سن کر حضور خاموش ہو گئے اور کچھ نہ فرمایا۔ یہ صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت۔ اس روایت سے غیر مقلدین استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کی عورتوں کو رمضان میں 8 رکعت پڑھائی اور پھر حضور کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تو حضور نے اس کے اوپر اپنی رضا کا اظہار فرمایا، اور حضور کی رضا یہ مستقل ایک دلیل ہے اور حجت ہے، اس لیے 8 رکعت جو ہے یہی مستقل۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس روایت کے الفاظ سے ہی غیر مقلدین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ اس طرح کہ یہ صرف ایک رات کا واقعہ ہے، ایک اتفاقی واقعہ ہے، جیسا کہ روایت کے الفاظ سے ہیں۔ ابی بن کعب نے عرض کیا انہ کان منی اللیلہ شیء، آج کی رات مجھ سے ایک کام ہو گیا ہے۔ ایک رات کا اتفاقی واقعہ ہے، انہوں نے ایک رات میں عورتوں کو 8 رکعت پڑھا دی اتفاقی طور پر۔ ممکن ہے تہجدی پڑھائے ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتفاقی واقعہ ہے، حضور نے اس اتفاقی واقعے کے اوپر نکیر نہیں فرمائی، یہ کوئی مستقل ہر رات کا واقعہ نہیں تھا، خود اس روایت کے الفاظ ہی اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ عورتوں کا قضیہ تھا، عورتوں کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی ہے، یہ مردوں کا قضیہ نہیں تھا۔ عورتیں قرآن پڑھنا نہیں جانتی تھی تو انہیں قرآن کی کچھ صورتیں سنا دی۔ تو اس روایت کے الفاظ سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تراویح رمضان المبارک کی ہر رات میں بھی 8 رکعت پڑھنا مسنون ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس روایت کی جو سند ہے، اس کی سند میں سند کا دار و مدار یہ عیسیٰ ابن جاریہ نامی ایک راوی کے اوپر ہے، اور اس کے تعلق سے تفصیلی بحث کتابوں میں مل جائے گی۔ عیسیٰ ابن جاریہ راوی کے تعلق سے متعدد بڑے بڑے محدثین نے بہت سخت جرحیں کی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل اور امام ابو داؤد
रहमहुल्लाह वगैरह और इमाम यहया इब्न मईन वगैरह उलमा ने ईसा इब्न जारिया को मुनकरुल हदीस कहा है, बाज़ उलमा ने इसे मतरूक भी कहा है और बहुत से उलमा ने इसे ज़ईफ करार दिया है। तो इस रिवायत का दारोमदार जिस रावी के ऊपर है वो रावी ईसा इब्न जारिया मतरूकुल हदीस है, मुनकरुल हदीस है और सख्त ज़ईफ रावी है। इसलिए ज़ईफ रावी की रिवायत किसी एतबार की नहीं है। एक रिवायत और है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की, वो फरमाते हैं सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शहर रमज़ान 8 रकात व उतरा, कि हुजूर ने हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने में 8 रकात पढ़ाई और वित्र पढ़ाए। ये भी सही इब्न खुज़ैमा, तबरानी, मुस्नद अबू याला वगैरह की रिवायत है। इस रिवायत की सनद में भी वही रावी है, ये ईसा इब्न जारिया। और ईसा इब्न जारिया के अलावा 2 रावी और भी हैं इसकी सनद में, याकूब क़ुमी और मोहम्मद बिन हुमैद अर्राज़ी। तो ईसा इब्न जारिया तो है ही, वो तो मतरूकुल हदीस और मुनकरुल हदीस है ही। उसके अलावा याकूब कुम्मी, ये भी ज़ईफ रावी है, आला दर्जे का शिया और राफ़ज़ी है। और मोहम्मद बिन हुमैद अर्राज़ी, ये भी आला दर्जे का ज़ईफ रावी है, मतरूक। बाज़ उलमा ने इसके ऊपर किज़्ब की भी जरह की है, कज़्ज़ाब भी इसे करार दिया है। तो ये तो इन तीनों चारों रिवायात का हाल हो गया जो मरफू रिवायात थी, जिनमें जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल या आपके सामने का अमल नकल किया गया था। ये रिवायतें उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत सही है, लेकिन वो तहज्जुद के बाब में है, तरावी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उबई इब्न काब और जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की जो 2 रिवायतें हैं, वो रिवायतें दोनों सनद के एतबार से सख्त ज़ईफ हैं। अब आयातें मौकूफ रिवायतों के ऊपर, मैंने मरफू रिवायतों से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, ज़्यादा उनके ऊपर कलाम नहीं किया, इस वजह से कि हम अपना दावा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से लिखते हैं। मेरा कम अज़ कम मौक़िफ़ और रुझान तो यही है कि हम अपना दावा ये लिखें कि तरावी की इब्तिदा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से हुई, पूरे महीने पहली रात से आखिर रात तक बाजमात भी और मुस्तकिल भी और 20 रकात भी। ये सारे दावे हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने से लिखेंगे तो सवालात और एतराज़ात कम हमारे ऊपर आएंगे, इल्ज़ामी जवाबात के हमें कम जवाब देने पड़ेंगे। तो अब मौकूफ़ रिवायात की तरफ आ जाते हैं। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में तरावी कितनी मशरू हुई, कितनी तरावी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शुरू करवाई। मैंने कल की जो बहस थी उसमें तकरीबन 9 या 10 रिवायतें पेश की थी और जो सनद के एतबार से मुत्तसिल थी और जिनकी सनद में कोई इनक़िता भी नहीं था और सनद के एतबार से बिल्कुल आला दर्जे की सही थी, उन रिवायतों से साबित होता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 रकात तरावी शुरू करवाई थी। गैर मुक़ल्लिदीन के पास एक दलील है जिससे साबित होता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 8 रकात शुरू करवाई। इस दलील के ऊपर मुझे बस बाकी की पूरी गुफ्तगू करनी है, बस उसके बाद फिर बात खत्म हो जाएगी। हमारे पास जो दलील है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में 20 रकात तरावी थी, उसके रावी हैं हज़रत साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह तआला। और गैर मुक़ल्लिदीन के पास जो दलील है जो मुअत्ता इमाम मालिक में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 8 रकात तरावी शुरू करवाई, उसके भी रावी हज़रत साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह तआला। आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक ही रावी 20 रकात भी बयान करता है और वही रावी 8 रकात भी बयान करता है। मुअत्ता इमाम मालिक में हज़रत साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है और इत्तिफाक ये देखिए कि सनद भी आला दर्जे की है। इमाम मालिक और मोहम्मद बिन यूसुफ से वो साइब बिन यजीद से रिवायत करते हैं, आला दर्जे की सनद है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 8 रकात का हुक्म दिया उबई इब्न काब और तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसी तरीके से इमाम मालिक के अलावा एक दूसरे शागिर्द अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद सुनन सईद बिन मंसूर में, अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद बिन यूसुफ के शागिर्द हैं, वो भी यही कहते हैं कि साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से मोहम्मद बिन यूसुफ ने 8 रकात नकल किया है। और एक शागिर्द और हैं यहया बिन सईद अल क़त्तान, वो भी यही रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मोहम्मद बिन यूसुफ कहते हैं कि साइब बिन यजीद की रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में 8 रकात।
تو یہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کی روایتیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 8 رکعت تھی. سند اعلیٰ درجے کی صحیح ہے. سنن سعید بن منصور کی جو روایت ہے اس کی سند بھی اعلیٰ درجے کی صحیح ہے. موطا امام مالک کی جو روایت ہے اس کی سند بھی اعلیٰ درجے کی صحیح ہے. اسی طرح مسند ابو یعلا وغیرہ کی جو روایت ہے اس کی سند بھی اعلیٰ درجے کی صحیح ہے. تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ جب صحیح سند سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح 8 رکعت شروع کی تھی, تو پھر 8 رکعت تراویح کے اوپر عمل کیوں نہیں؟ تو خاص طور سے اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے اکثر علماء جن کا مطالعہ بہت سرسری ہوتا ہے اس روایت کے اندر پھنس جاتے ہیں, کیونکہ اس روایت کی سند کو ضعیف نہیں کہہ سکتے, کسی صورت بھی ضعیف نہیں کہہ سکتے. بعض علماء نے لکھا کہ امام مالک کا وہم ہے, لیکن یہ بھی نہیں, کیونکہ امام مالک کے مطابع موجود ہیں, صحیح مطابع موجود ہیں. تو جب مطابع موجود ہیں تو پھر وہم کیسے ہو گیا؟ تو اس روایت کے تعلق سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پہلی بات تو ہر صحیح سند, یہ محدثین کا اصول ہے اور ایک عام بات ہے, سب جانتے ہیں کہ ہر صحیح سند سے مروی جو بات ہوتی ہے وہ صحیح ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. صحیح راوی جو ہوتا ہے وہ بھی وہم کا شکار ہو سکتا ہے اور اس سے بھی وہم ہو سکتا ہے. تو ہمارے پاس جو دلیل ہے اس کے مقابلے وہ بھی سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کی ہے. اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کے 2 شاگرد ہیں. ایک شاگرد کا نام ہے محمد بن یوسف, دوسرے شاگرد کا نام ہے یزید بن خصیفہ. محمد بن یوسف غیر مقلدین کے راوی ہیں, یعنی وہ 8 رکعت کے راوی ہیں, اور یزید بن خصیفہ 20 رکعت کے راوی. یزید بن خصیفہ کہتے ہیں کہ حضرت سائب بن یزید نے یہ روایت نقل کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تھی. محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر کے زمانے میں 8 رکعت تھی. تو حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کا اختلاف ہو گیا. حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں اختلاف ہو گیا. ایک شاگرد کہتا 8 رکعت, ایک شاگرد کہتا 20 رکعت. اب شاگردوں کے اس اختلاف کو کیسے حل کریں گے؟ اسے حل کرنے کی صورت یہ ہے کہ ہم پہلے یزید بن خصیفہ کو دیکھتے ہیں. یزید بن خصیفہ جنہوں نے 20 رکعت نقل کی ہے, انہوں نے یہ روایت اپنے کتنے شاگردوں کو بیان کی؟ پھر محمد بن یوسف کو دیکھیں گے, انہوں نے کتنے شاگردوں کو بیان کی. اگر اپنے تمام شاگردوں کو ایک ہی طرح کا بیان دیتے ہیں یہ حضرات, پھر تو ان کی بات معتبر ہوگی. اور اگر کوئی ایک راوی ایسا ہے کہ جو اپنے شاگردوں میں الگ الگ تعداد بتاتا ہے, تو سمجھا جائے گا کہ اسے خود وہم ہو گیا ہے اور اس کے تعداد صحیح یاد نہیں ہوئی. تو جب ہم دیکھتے ہیں یزید بن خصیفہ کو, تو یزید بن خصیفہ نے یہ روایت اپنے 5 شاگردوں کو بیان کی, 5 شاگردوں کے سامنے. یہ پرانے علماء نے 3 شاگرد لکھے ہیں, لیکن اگر اس عنوان پر مزید مطالعہ کیا جائے تو میرا اپنا یہ نظریہ ہے کہ یزید بن خصیفہ کے اس روایت میں 5 شاگرد ہیں. 5 شاگردوں کے اندر 2 شاگرد تو بہت معروف اور مشہور ہیں. ایک تو محمد بن جعفر ہیں جو سنن بیہقی کے راوی ہیں, اور ایک منٹ ذرا, ایک تو محمد بن جعفر ہیں, ان کی روایت معرفت السنن بیہقی کے اندر ہے. انہیں بھی یزید بن خصیفہ نے 20 رکعت بتائی. دوسرے شاگرد ہیں ابن ابی ذئب, ان کی روایت سنن بیہقی میں ہے, انہیں بھی یزید بن خصیفہ نے 20 رکعت بتائی. تیسرے راوی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جن کی روایت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے موطا امام مالک کے کسی نسخے میں دیکھی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یزید بن خصیفہ نے 20 رکعت بتائی. اور چوتھے ان کے شاگرد ہیں اسماعیل بن امیہ. اسماعیل بن امیہ کی روایت فوائد ابی بکر النیساپوری جو مخطوطہ جس کا نسخہ ہے اس میں ہے, اور وہاں بھی اس روایت میں بھی یہی ہے کہ یزید بن خصیفہ نے اپنے شاگرد اسماعیل بن امیہ کو 20 رکعت بتائی. اور ایک شاگرد اسماعیل بن امیہ کی اسی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود محمد بن یوسف بھی یزید بن خصیفہ کے شاگرد ہیں, اور انہیں بھی یزید بن خصیفہ نے 20 رکعت بیان کی. تو یزید بن خصیفہ جو 20 رکعت کے راوی ہیں حضرت سائب بن یزید سے,
انہوں نے یہ روایت اپنے 5 شاگردوں کے سامنے بیان کی اور 5 کے سامنے ان کا بیانیہ ایک ہے، 20 رکعت 20 رکعت 20 رکعت 20 رکعت۔ دوسرے شاگرد کی روایت کا جائزہ لیتے ہیں، محمد بن یوسف۔ محمد بن یوسف کے بھی 5 شاگرد ہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں کو جو روایت بیان کی اس میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے امام مالک، یحییٰ ابن سعید اور عبدالعزیز ابن محمد، یہ 3 شاگرد، یہ تینوں تو کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت محمد بن یوسف نے 11 رکعت کا تذکرہ کیا وتر و سمیت، یعنی 8 رکعت تراویح۔ اور یزید محمد بن یوسف کے چوتھے شاگرد جن کا نام ہے داؤد بن قیس، وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے 21 رکعت کا تذکرہ کیا، ان کی روایت مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ اور محمد بن یوسف کے 5ویں شاگرد اسماعیل بن امیہ، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے روایت بیان کی محمد بن یوسف نے تو انہوں نے سوال کھڑے کر دیے کہ حضرت آپ صحیح تعداد بیان کر رہے ہیں، 11 رکعت صحیح ہے یا 21 رکعت صحیح ہے؟ تو اختلاف ملتا ہے شاگردوں کے اندر۔ محمد بن اسحاق کی ایک روایت ہے قیام اللیل مروزی میں، محمد بن یوسف کے شاگرد ہیں، ان کے سامنے 13 رکعت بیان کیے، یعنی محمد بن یوسف نے اپنے شاگردوں کے سامنے جو عدد بیان کیا اس میں اختلاف ہے۔ 3 شاگردوں کے سامنے بیان کیا 11 رکعت، ایک شاگرد کے سامنے بیان کیا 21 رکعت، ایک شاگرد کے سامنے بیان کیا 13 رکعت، اور چھٹا شاگرد اسماعیل بن امیہ نے ان سے اسی وقت سوال کر لیا کہ حضرت آپ تعداد صحیح بیان نہیں کر رہے۔ تو محمد بن یوسف جو ہیں انہیں اصل میں وہم لگا ہے، انہیں صحیح تعداد یاد نہیں رہی، یا بیان کرتے وقت انہوں نے وہم کا شکار ہو گئے، اور ان کے وہم کی سب سے بڑی دلیل ان کے شاگردوں کا اختلاف۔ یزید بن خصیفہ کے 5 شاگرد، 5 ایک ہی بات بیان کرتے ہیں کہ 20 رکعت یزید بن خصیفہ نے حضرت سعید بن یزید سے روایت کی۔ محمد بن یوسف کے 6 شاگرد، 6 شاگردوں کے اندر اختلاف، 3-4 طرح کے عدد بیان کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہاں اختلاف جو ہوا ہے وہ ایک راوی کے وہم کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ کے شاگرد یزید بن خصیفہ نے 20 رکعت بیان کی، اور انہوں نے اس عدد کو بالکل پورے شرح صدر کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اپنے سارے شاگردوں کے سامنے بیان کیا۔ اور محمد بن یوسف نے جو 8 رکعت کی روایت بیان کی، عدد بیان کیا 8 رکعت کا، تو انہوں نے اپنے شاگردوں میں مختلف طرح کی باتیں کی، اور ان کے جو مختلف بیان یہ عدد کے تعلق سے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد بن یوسف اس روایت کے اندر وہم کے شکار ہو گئے۔ یہ جو فوائد ابو بکر النیسابوری کی جو روایت ہے، اس روایت سے اس پورے اختلاف کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ روایت اصل میں ابھی سامنے آئی ہے لوگوں کے، پہلے یہ مخطوطہ لوگوں کے سامنے نہیں آیا تھا، تو اس لیے پرانی کتابوں میں اس روایت کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اب یہ جدید تحقیق کی لوگوں نے، یا کسی کے سامنے یہ مخطوطہ آیا، مخطوطہ کے عکس چل پڑے، اور پھر کسی نے مکتبہ شاملہ کے اوپر اس کی کتابت کر کے ڈال دیا، تو اب لوگوں نے اس کے اوپر بحث شروع کی ہے۔ میرے علم کے مطابق یہ 4-5 سال سے جو ہے یہ روایت لوگوں کے سامنے آئی ہے۔ یہ روایت ہے اسماعیل ابن امیہ محمد بن یوسف سے روایت کرتے ہیں، اور محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ سعید بن یزید رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کے اوپر جمع فرمایا، اور یہ دونوں حضرات ایک رکعت میں 100 آیتیں پڑھتے تھے، اور جس وقت ہم لوگ تراویح سے فارغ ہو کر جاتے تو ہمیں فجر کے طلوع میں شک ہونے لگتا، اور فرماتے ہیں کہ ہم 11 رکعت پڑھتے تھے۔ آگے شاگرد جو ہے اسماعیل بن امیہ، وہ کہتے ہیں محمد بن یوسف سے کہ حضرت او 21، آپ نے فرمایا 11 پڑھتے تھے۔ تو 11 صحیح ہے یا 21 یہ صحیح ہے؟ 21 کا عدد صحیح ہے، 21 رکعت پڑھتے تھے آپ حضرت عمر کے زمانے میں، یا 11 رکعت پڑھتے تھے؟ تو اب اس کا جواب صحیح اور صاف کلیئر یہ تھا کہ محمد بن یوسف صاف لفظوں میں کہہ دیتے کہ نہیں ہم 11 رکعت پڑھتے تھے، 21 صحیح نہیں ہے۔ صاف جواب یہ تھا، لیکن محمد بن یوسف کے وہم کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے صاف جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو 21 کا عدد ہے یہ میں تو بیان نہیں کرتا، لیکن میرے دوسرے ساتھی یزید بن خصیفہ بیان کرتے ہیں۔
یزید بن خصیفہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب نے 21 رکعت کا تذکرہ کیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنے تعلق سے تو شاگرد سوال کر رہا ہے، حضرت آپ صحیح بتائیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں 21 رکعت تھی یا 11 رکعت تھی؟ تو اپنے تعلق سے کوئی جواب نہیں دیا اور معاملے کو ڈال دیا یزید بن خصیفہ کے سر کہ یزید بن خصیفہ نے 21 رکعت بیان کی۔ تو اب اسماعیل بن امیہ جو ہیں شاگرد، وہ کہنے لگے کہ میں پہنچ گیا یزید بن خصیفہ کے پاس، فسألت یزید بن خصیفہ، میں نے یزید بن خصیفہ سے سوال کیا کہ حضور یہ جو اختلاف ہے محمد بن یوسف بیان کر رہے ہیں 11 تو صحیح تعداد کیا ہے؟ تو محمد بن یوسف یزید بن خصیفہ نے فرمایا احسنتا، آپ نے جو سوال کیا بہت اچھا کیا، صحیح بات یہ ہے ان الصائب قال 21، صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عدد بیان کیا وہ 21 تھا، یزید بن خصیفہ نے بیان کیا۔ اور آگے روایت کے جو الفاظ ہیں اس سے فیصلہ ہو جاتا ہے جو کہ جب اسماعیل بن امیہ نے واپس آ کر محمد بن یوسف سے عرض کیا کہ حضور میں نے یزید بن خصیفہ سے پوچھ لیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 21 کا عدد صحیح ہے، محمد بن یوسف نے اپنے قول سے رجوع کر لیا اور وہ بھی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ 21 یعنی 21 رکعت صحیح۔ اندازہ ہو گیا کہ محمد بن یوسف وہم کے شکار تھے، انہیں صحیح عدد یاد نہیں تھا، اور یزید بن خصیفہ پورے شرح صدر کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ صحیح تعداد جو ہے 21 رکعت۔ اب یہ روایت بالکل صحیح سند، غیر مقلد عالم علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب صلاۃ التراویح کے اندر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے اسناد صحیح، اس روایت کی سند صحیح ہے، سند کے اندر کسی طرح کا حرف انگلی رکھنے کی کوئی مجال نہیں ہے، بالکل صحیح سند ہے۔ اب غیر مقلدین پریشان ہو گئے، یہ تو مسئلہ ہی خراب ہو گیا، جس راوی کی روایت کی بنیاد پر ہم آج تک یہ دعوے کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 8 رکعت تراویح تھی، خود اس نے رجوع کر لیا اور وہ خود قائل ہو گئے 21 رکعت کے۔ تو اب اس روایت کو کیسے شہید کیا جائے، کیسے ناقابل اعتبار بنایا جائے اور کیسے اس روایت کو ضعیف ثابت کیا جائے، اس میں جو ہے دو علماء نے غیر مقلدین کے سب سے زیادہ اپنی طاقت لگائی۔ نمبر 1 ناصر الدین البانی نے، نمبر 2 ہمارے ہندوستان کے ایک ٹپوریے غیر مقلد عالم کفایت اللہ سنابلی نے۔ ان دونوں حضرات نے بڑی جدوجہد کی اس روایت کو شہید کرنے کی۔ تو انہوں نے جو مفروضے اور جو اعتراضات کیے اس روایت کے اوپر، ان اعتراضات کے جوابات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی۔ اولاً تو اگر آپ حضرات نیٹ استعمال کرتے ہیں تو ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا نیٹ سے، گوگل سے۔ یہ عرب کے ہی ایک عالم ہیں شیخ اسماعیل انصاری، انہوں نے علامہ ناصر الدین البانی کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے تصحیح حدیث صلاۃ التراویح 20 رکعۃ والرد علی الالبانی فی تضعیفہ۔ یہ کتاب شیخ اسماعیل انصاری نے لکھی ہے اور علامہ البانی کا بہت تفصیل کے ساتھ اس میں رد کیا ہے۔ تو اس روایت کے اوپر البانی اور سنابلی وغیرہ نے جو اعتراض کیے ہیں وہ اعتراض میں مختصراً نقل کر کے پھر مختصراً ان کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا اعتراض اس روایت کے اوپر یہ کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ یزید بن خصیفہ اپنی روایت کے تعلق سے شک اور تردد میں مبتلا تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا حسبت ان الصائب قال 21، یعنی روایت کے الفاظ ہمارے یہاں اور مکتبہ شاملہ پر جو نسخہ ہے کتاب الفوائد کا، اس میں الفاظ لکھے ہوئے احسنتا، جبکہ یہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ نہیں، احسنتا الفاظ صحیح نہیں ہیں بلکہ صحیح الفاظ ہیں حسبتو کے الفاظ ہیں۔ تو یزید بن خصیفہ نے جو فرمایا احسنتا، یہ تحریف کی گئی ہے، صحیح الفاظ مقطوطہ کے اندر حسبتو کے ہیں، اور لفظ حسبتو یہ ظن اور تخمین کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یعنی یزید بن خصیفہ نے جو فرمایا حسبتو ان الصائب قال 21، تو یہ انہوں نے ظنی اور تخمینی بات بیان کی، یقینی بات بیان نہیں کی۔ تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ پہلی بات تو مکتبہ شاملہ کے اوپر جو کتاب الفوائد کا نسخہ موجود ہے اس کے اندر احسنتا کے الفاظ ہیں، حسبتو کے الفاظ نہیں۔ تو یہ زبردستی ہے کہ
حسب تو احسنتا کو جو ہے حسب تو بنایا جائے۔ دوسری بات، کفایت اللہ سنابلی نے اپنی کتاب میں ایک نسخے کا مخطوطہ کا عکس پیش کیا ہے کہ دیکھو اس میں حسب تو کے الفاظ ہیں۔ وہ عکس اتنا دھندلا ہے اور غیر واضح ہے کہ اس میں صحیح فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ صحیح الفاظ احسنتا ہیں یا صحیح الفاظ حسب تو ہیں۔ تو ہم تو صاف کہتے ہیں کہ غیر مقلدین کی کسی بھی نقل پہ ہمیں ذرہ برابر اعتماد نہیں ہے۔ اگر کسی عالم کے سامنے کوئی مخطوطہ کا صحیح ترین نسخہ ہو اور صاف ستھرے انداز میں وہ سامنے آ جائے، پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ حسبتو ہے یا احسنتا کے الفاظ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے غیر مقلدین کی منطق سے کہ الفاظ حسبتو کے ہیں، تو بھی حسبتو سے یہ مراد لینا کہ یہاں یزید بن خصیفہ شک میں مبتلا ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ صحابہ اور تابعین کے تعلق سے حدیثوں کے اندر متعدد روایات میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ وہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے او کما قال، اس طرح کے الفاظ حضرت ابو درداء، عبداللہ بن مسعود، انس بن مالک وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان صحابہ سے حدیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ حدیث بیان کرنے کے بعد او کما قال کہنا، کیا یہ شک اور تردد کی علامت ہے، وہم کی علامت ہے، یا احتیاط کی علامت ہے؟ علماء تو آج تک یہی سمجھتے آئے ہیں کہ یہ ان کے محتاط ہونے کی علامت ہے، انہیں صحیح الفاظ یاد ہیں، ضبط اور حفظ بھی ان کا قابل اعتبار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی احتیاط کا عالم یہ ہے کہ یہ او کما قال کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر یزید بن خصیفہ نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تو زبردستی یہ کرنا کہ یہ شک اور تردد کی علامت ہے، یہ ایک زبردستی کا تحکم ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری جو جرح کی ہے اور دوسرا جو اعتراض کیا اس روایت کے اوپر، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو 8 رکعت کے جو راوی ہیں محمد بن یوسف، ان کی روایت زیادہ قابل اعتبار ہے، اور یزید بن خصیفہ کی روایت ان کے مقابلے کم قابل اعتبار ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی اس لیے کہ محمد بن یوسف کے اوپر کسی کی کوئی جرح نہیں ہے، اور یزید بن خصیفہ پر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے منکر الحدیث کی جرح کی۔ یزید بن خصیفہ جو 20 رکعت کے راوی ہیں، ان کے اوپر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے منکر الحدیث کی جرح کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کے اوپر جرح ہے وہ قابل اعتبار کم ہوگا، اور جس کے اوپر جرح نہیں ہے وہ قابل اعتبار زیادہ ہوگا۔ یہ اعتراض ناصر الدین البانی نے بھی کیا ہے اور کفایت اللہ سنابلی نے بھی کیا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے یزید بن خصیفہ پر منکر الحدیث کی جرح ثابت نہیں ہے، یہ وہم ہے۔ اور وہم کس کا ہے؟ سب سے پہلے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ جرح نقل کی ہے حافظ ابو الحجاج مزی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الکمال میں۔ اس سے پہلے کسی نے بھی یہ جرح نقل نہیں کی، اور پھر حافظ مزی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے علامہ ذہبی نے اور ابن حجر عسقلانی نے نقل کی۔ تو یہ حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ کا وہم ہے، اور اس وہم میں ان کی اتباع کی ہے امام ذہبی نے اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے۔ ایک لطیفہ سماعت فرما لیں، حافظ ابو الحجاج مزی نے جو یہ جرح کی ہے اس کی سند بیان کی ہے کہ ابو عبید آجری ابو داود سے روایت کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے یزید بن خصیفہ کو منکر الحدیث کہا۔ یہ یاد رکھیں، ابو عبید آجری امام ابو داود سے نقل کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے یزید بن خصیفہ کو منکر الحدیث کہا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ غیر مقلدین کی جو روایت ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی کہ حضور کے زمانے میں 8 رکعت تھی، اس کی سند میں جو راوی ہے عیسیٰ ابن جاریہ، اس کے اوپر بھی امام ابو عبید آجری ابو داود کے طریق سے یہی سیم جرح منکر الحدیث کی، سند بھی وہی اور جرح بھی وہی منکر الحدیث۔ اب یہاں آپ دیکھیں زبیر علی زئی وغیرہ غیر مقلدین علماء یہ کہنے لگے ابو عبید آجری تو مجہول آدمی ہے، اس کی کتاب کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے اس کی جو جرح ہے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں گے کہ لینے کے بعد اور ہیں اور دینے کے بعد اور ہیں، قوم شعیب کی طرح۔
یعنی وہی اسی سند سے جب اپنی روایت پر جرح ہو تو کہیں گے راوی مجہول ہے، غیر معتبر، اور اسی سند سے جب 20 رکعت تراویح کی روایت پر جرح ہوگی تو سارے کے سارے کہیں گے کہ نہیں، جرح ثابت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ، تو غیر مقلدین کے اصول کے مطابق اگر دیکھیں تو یہ جرح ثابت ہی نہیں، کیونکہ ابو عبید عاجری تو مجہول ہیں۔ جب وہ مجہول ہیں پھر ان کی بات کا کیا اعتبار؟ دوسری چیز یہ کہ یہ جرح ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی طرف جو یہ منسوب ہے، تو یہ امام مزی ابو الحجاج مزی رحمۃ اللہ علیہ کا وہم ہے۔ اس کے ہمارے پاس کئی دلائل۔ دلیل نمبر 1، امام ابو عبید آجری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سوالات ابو عبید الآجری لابی داؤد، یہ مطبوعہ ہے، چھپ چکی ہے، اس کتاب کے اندر یہ جرح موجود نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے یزید بن خصیفہ کی زبردست انداز میں توثیق کی ہے۔ الجرح و تعدیل کے اندر امام ابن ابی حاتم نقل کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا یزید بن خصیفہ ثقۃ، ڈبل توثیق کی ہے۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کتاب العلل کے اندر کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یزید بن خصیفہ کے تعلق سے فرمایا ما اعلم الا خیرا، کہ یزید بن خصیفہ تو سراپا خیر ہے۔ اب آپ یوں ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ صحیح سند سے ثابت ہوتا ہے، خود امام احمد ابن حنبل کے صاحبزادے اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل یزید بن خصیفہ کی ڈبل توثیق کرتے تھے اور انہیں سراپا خیر قرار دیتے تھے۔ تو امام احمد ابن حنبل ان کی اتنی زبردست توثیق کرتے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ منکر الحدیث کہتے تھے، تو دونوں باتیں تو بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل کی اس جرح میں محدثین نے ان کی مطابعت نہیں کی ہے، یعنی انہیں رد کر دیا، جبکہ امام احمد ابن حنبل کی توثیق میں محدثین نے ان کی مطابعت کی ہے۔ اور ایک چوتھی دلیل یہ لے لیں کہ تہذیب الکمال کے جو محقق ہیں دکتور بشار العواد، وہ اس جرح کے اس روایت کے ذیل میں لکھتے ہیں تہذیب الکمال کے اندر هذا شیء لم يثبت عن احمد فيما ارى والله اعلم، کہ یہ جرح امام احمد ابن حنبل سے ثابت نہیں ہے میرے علم کے مطابق۔ تو یہ جرح ثابت ہی نہیں ہے تو پھر اس جرح کا کوئی اعتبار بھی نہیں۔ یعنی جس جرح کی بنیاد پر یزید بن خصیفہ کے اوپر محمد بن یوسف کو ترجیح دینے کی کوشش کی، وہ جرح ثابت نہیں، اور اگر ثابت ہو تو بھی مضر نہیں ہے، اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے مقدمے میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس راوی کے اوپر بھی منکر الحدیث کی جرح کر دیتے ہیں جو تنہا ہو، منفرد ہو، اسے بھی منکر الحدیث کہہ دیتے ہیں۔ یہ امام احمد ابن حنبل کی خصوصی اصطلاح ہے، اور امام احمد ابن حنبل نے محمد بن ابراہیم التیمی کو بھی منکر الحدیث کہا ہے۔ محمد بن ابراہیم تیمی انما الاعمال بالنیات کے راوی ہیں اور وہ بخاری شریف کے راوی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں منکر سے مراد منفرد ہے، یعنی دوسرا اس کا متابع نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو جرح ہوتی ہے، ایسی جرح سے مجروح نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسرا جو ان کا مفروضہ تھا اس کا رد ہو گیا۔ تیسرا یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے یزید بن خصیفہ کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں ذکر کیا ہے، اور میزان الاعتدال وہ کتاب ہے جس میں ضعیف راویوں کا تذکرہ ہے، جبکہ محمد بن یوسف کو اس میں ذکر نہیں کیا۔ تو پتہ چلا کہ امام ذہبی کے نزدیک یزید بن خصیفہ تو مجروح ہے اور محمد بن یوسف مجروح نہیں ہے۔ اگر مجروح ہوتے تو میزان الاعتدال میں آتے۔ میزان الاعتدال ضعیف راویوں کے لیے لکھی گئی ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں جن راویوں کو ذکر کیا ہے، اگرچہ موضوع تو میزان الاعتدال کا ضعیف، ضعاف اور متکلم فی روات ہی ہیں، لیکن میزان الاعتدال کے اندر ایسے صحیح اور ثقہ روات کی بھی بڑی تعداد موجود ہے جنہیں ذکر کرنے کا مقصد صرف ان کا دفاع کرنا ہے۔ خود ذہبی کے اقوال اور ان کی تصریحات ملتی ہیں، وہ لکھتے ہیں میزان الاعتدال جہاں ختم ہو رہی بالکل آخر میں فرماتے ہیں اصلہ و موضوعہ فی الضعفاء وفیہ خلق من الثقات ذکرتہم للذب عنہم اور لأن الکلام غیر مؤثر فیہم ضعفا۔ کہ میزان الاعتدال کے بالکل آخر میں ذہبی لکھتے ہیں
کہ اگرچہ اس کا اصل موضوع اس کتاب کا ضعفاء ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ثقات کی بہت بڑی جماعت اس میں موجود ہے، اور انہیں ذکر کرنے کا مقصد ان کا دفاع کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری کتاب ہے امام ذہبی کی، الرواة الثقات المتکلم فیہم بما لا یوجب ردہم۔ اس کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قد كتبت في مصنف الميزان عددا كثيرا من الثقات الذين احتج البخاری او مسلم او غیرهما بهم۔ عبارت لمبی ہے، اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ذہبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تصنیف میزان میں بہت سے ایسے ثقات کا تذکرہ بھی لکھ دیا جن سے بخاری، مسلم یا دیگر محدثین نے احتجاج کیا ہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ میں ان میں سے بہت سوں کے نام کتب جرح میں چل پڑے، اور میرا انہیں اپنی کتاب میں ذکر کرنے کا مقصد ان کی تضعیف کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس بات کو جان لیں، اور میرے سامنے بہت سے ایسے ثبت راویوں کا تذکرہ آتا ہے جن میں ایسا کلام کیا گیا ہے جو غیر معتبر ہے۔ تو بہرحال میزان الاعتدال کے اندر ایسے راویوں کی بے شمار بہت بڑی تعداد پیش کی جا سکتی ہے کہ جو اعلیٰ درجے کے ثقہ ہیں، متفق علیہ ثقہ ہیں، اور میزان الاعتدال میں موجود ہیں۔ تو میزان الاعتدال میں موجود ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یزید بن خصیفہ مجروح ہیں اور محمد بن یوسف ان سے اعلیٰ ہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریب التہذیب کے اندر جب محمد بن یوسف کا تذکرہ کیا تو لکھا ثقۃ ثبت، اور جب یزید بن خصیفہ کا تذکرہ کیا تو لکھا صرف ثقۃ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک کو تو 20 رکعت کے راوی کو تو حافظ ابن حجر نے لکھا صرف ثقہ، اور 8 رکعت کے راوی کو لکھا ثقۃ ثبت۔ تو جو ثقہ اور ثبت ہوگا اس کی روایت زیادہ مضبوط ہوگی، اور جو صرف ثقہ ہوگا اس کی روایت اس کے مقابلے میں کم مضبوط ہوگی۔ تو اس تعلق سے عرض ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اگر ثقہ اور ثبت لکھا محمد بن یوسف کو، تو حافظ ابن حجر سے بہت پہلے ان کے استاذوں کے استاد بلکہ ائمہ جرح و تعدیل نے اس سے بھی اعلیٰ درجے کی توثیق کی ہے یزید بن خصیفہ کی۔ مثال کے طور پر امام الجرح و تعدیل یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں یزید بن خصیفہ کے بارے میں ثقۃ حجۃ، یہ سب سے بھی اعلیٰ درجے کی توثیق ہے۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ثقۃ ثقۃ، ڈبل توثیق کی۔ امام محمد بن سعد نے ان کے بارے میں سیم وہی تعدیل فرمائی ثقۃ ثبت، اور امام ابن عبد البر نے فرمایا ثقۃ مامون، ابن قطان نے فرمایا ثقۃ بلا خلاف۔ اب آپ دیکھ لیں اس سے بھی اعلیٰ درجے کی توثیق حافظ ابن حجر سے پہلے علماء نے کر دی ہے۔ ایک الزامی جواب میں اس کا دے دوں کہ جس طریقے سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب لکھی ہے، بالکل اسی طرز پر ذہبی نے، بلکہ حافظ ابن حجر نے ذہبی کا طرز اختیار کیا کیونکہ ذہبی پہلے ہیں اور ابن حجر بعد کے۔ ذہبی نے الکاشف لکھی ہے۔ الکاشف اور تقریب التہذیب یہ ایک سی کتابیں ہیں، یعنی سیاہ ستہ کے روات کا تذکرہ ہے، اور ان کے اوپر صرف جرح کا یا توثیق کا ایک ایک کلمہ مختصراً، تفصیلی بحث نہیں۔ تو آپ نے تقریب التہذیب کا حوالہ دیا کہ تقریب التہذیب میں محمد بن یوسف کو ثقہ اور ثبت لکھا ہے، اور یزید بن خصیفہ کو صرف ثقہ لکھا ہے۔ تو اس سے پہلے جو کتاب لکھی گئی الکاشف، اسے بھی دیکھ لیں، اس کی روشنی میں فیصلہ کر لیں۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکاشف میں ترجمہ نمبر 5233 وہاں یزید بن خصیفہ کا تذکرہ کیا، تو یزید بن خصیفہ کے تذکرے میں لکھا ثقۃ ناسک، اور جب محمد بن یوسف کا تذکرہ کیا، محمد بن یوسف کا تذکرہ کیا ہے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکاشف جلد 2 صفحہ 358 کے اوپر، وہاں لکھا صدوق مقل۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 20 رکعت کے راوی کو حافظ ذہبی کہتے ہیں ثقۃ ناسک، اور 8 رکعت کے راوی کو حافظ ذہبی کہتے ہیں صدوق مقل۔ جو حضرات اصول جرح و تعدیل سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صدوق سب سے کم درجے کی توثیق مانی جاتی ہے، سب سے کم درجے کی۔ اس راوی کو صدوق کہا جاتا ہے عموماً جس کے اوپر بہت ساری جرحیں بھی ہوں اور بہت سے لوگوں نے اس کی توثیق بھی کی ہو، تو اس طرح کے راوی کو صدوق کہا جاتا ہے۔ تو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یزید بن خصیفہ تو ثقہ اور ناسک ہے، اور محمد بن یوسف صدوق اور مقل ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں
کہ صدوق اور مقل اس کی روایت زیادہ راجح ہوگی یا ثقہ اور ناسک کی روایت زیادہ راجح ہوگی. اسی طریقے سے ایک وجہ یہ الزامی طور پر میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ سب باتیں کوئی ان سے راجح ہونے کا فیصلہ نہیں ہوتا غیر مقلدین کے لیے الزامی طور پر. ایک وجہ اور دیکھ لیں، یہ بھی الزامی طور پر ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جب تقریب التہذیب دیکھ لیں یا الکاشف دیکھ لیں یا کوئی اور رجال کی کتاب دیکھ لیں، جب یزید بن خصیفہ 20 رکعت کے راوی کا تذکرہ ہے تو ان کے سامنے عین کا نشان لگا ہوا ہے. اور جس کے سامنے عین کا نشان لگا ہوا ہو، جو علماء اسماء الرجال سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں عین کا مطلب ہوتا ہے جماعت، یعنی تمام کتب ستہ نے بالاتفاق ان کی روایت تخریج کی. اور محمد بن یوسف کا تذکرہ کیا تو وہاں نشان لگا ہوا خا میم تا سین، یعنی ان کی روایت بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی کے اندر ہے. ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ان کی روایت تخریج نہیں کی. تو اب آپ یہاں اندازہ کر لیں کہ 20 رکعت کے جو راوی ہیں یزید بن خصیفہ، ان کے اوپر تمام اصحاب صحاح ستہ کا اتفاق ہے، اور 8 رکعت کے جو راوی ہیں محمد بن یوسف، ان کی روایت امام ابو داؤد نے اور امام ابن ماجہ نے اپنی کتابوں میں نقل کرنے قابل بھی نہیں سمجھی. تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ کس کی روایت زیادہ راجح ہے اور کس کی روایت زیادہ معتبر ہے. بہرحال میں نے اس سلسلے میں بہت سارے ان کے رد میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اس کے اوپر کچھ حوالہ جات اور کچھ اس کی تصحیح وغیرہ کا کام باقی ہے، نوٹس وغیرہ ہیں یہ، وہ انشاءاللہ میں رمضان المبارک میں امید ہے کہ اس کے اوپر کام کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں گا. تو یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی گئی ہیں کہ جو روایت مرفوع ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی، وہ روایت تراویح کے تعلق سے نہیں، تہجد کے تعلق سے ہے اور پورے سال کی رمضان کی. ابی بن کعب اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اس کی سند میں عیسیٰ ابن جاریہ ہے جو اعلیٰ درجے کا ضعیف اور متروک راوی ہے. اور موطا امام مالک وغیرہ میں محمد بن یوسف کی جو روایت ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 8 رکعت تراویح کا ذکر ہے، وہ روایت محمد بن یوسف کا وہم ہے. صحیح بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح 20 رکعت تھی، جیسا کہ محمد بن یوسف کے دوسرے ساتھی اور سعید بن یزید رضی اللہ عنہ کے دوسرے شاگرد یزید بن خصیفہ نے پورے شرح و بسط کے ساتھ اپنے شاگردوں کو بیان کیا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ ان کی روایتیں کتابوں میں موجود ہیں، جیسا کہ کل آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی. یہ آج کا سبق ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا گیا. ذہن بالکل بھی حاضر نہیں تھا، کچھ اور بھی باتیں تھی، اور پھر ساتھیوں کی دلچسپی بھی کل بہت کم تھی، اس لیے جو ہے یہ ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن ساتھیوں نے اصرار کیا اور حوصلہ دلایا، تو آج یہ سبق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کی ہے. تو آپ حضرات نے کئی علماء اور کئی بڑے بڑے حضرات شریک تھے سبق میں، ابھی بھی ہیں، تو اگر اس میں کوئی کمی بیشی نظر آئے تو اس کے تعلق سے بھی مطلع فرما دیں، اور کوئی سوال ہو اس تعلق سے بھی آپ حضرات فرمائیں. بہت اچھا جی، تراویح کے تعلق سے کوئی سوال ہو کسی کا تو وہ پیش کر دیں، اس کے بعد پھر بات ختم کرتے ہیں. یہ لفظ قیام اللیل اور صلاۃ اللیل، ان دونوں کے ذریعے بھی غیر مقلدین کو جواب دینے کا کوئی نسخہ ہو؟ حضرت قیام اللیل اور صلاۃ اللیل یہ تو تہجد کا نام ہے، اور رمضان المبارک کی جو نماز ہے خاص یعنی تراویح، اس کا نام حدیثوں میں قیام رمضان آیا ہے. بخاری وغیرہ کی روایت ہے، صحیحین کی متفق علیہ روایت، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسی طرح اور بھی کئی روایتوں میں قیام رمضان کا تذکرہ آیا ہے. رمضان تراویح کو قیام رمضان کہا گیا، اور تہجد کو قیام اللیل اور صلاۃ اللیل کہا گیا. جی یہ بھی اچھی بات ہے. باقی آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب نہیں بن پڑا. جی آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں آیا، دوسری بات عرض کر دی. جی وہ تو ہے.
وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. آپ نے جو بات بتائی 11 حضرات ہیں میرے خیال سے, اور کوئی سائل نہیں ہے. سائل تو نہیں ہے الحمدللہ, لیکن یہ ہے کہ جی جی تسلی بخش محاضرہ رہا الحمدللہ. ٹھیک ہے حضرت, دعا فرما لیجیے. مفتی شاہجہاں صاحب آج آپ دعا فرما لیجیے. اچھا حضرت, جیسا آپ کا حکم.